بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے یوٹیوب کے دوستو۔ آج میں انتہائی ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ جب بھی میں نے ویڈیو میسج دیا تو اس میں یہ بات سب سے پہلے میں نے کلیئر کی کہ میرا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ میں ان کو ملک کا خیر خواہ نہیں سمجھتا، اور یہ سنسیئر نہیں ہے، لائل نہیں ہے عوام کے ساتھ، ملک کے ساتھ۔ وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کا گزشتہ ریکارڈ جو ہے، مثلا پیپل پارٹی، ENP، MQM، مسلم لیگ، نون، GVI-F، اور اس طرح بلوچستان میں جو ہے محمود خان چغزئی کی پارٹی ہے، یہاں پہ جو ہے اسفند یار ولی صاحب ہیں۔ تو یہ مختلف حکومتوں میں شریک رہے ہیں، ان کے اتحادی رہے ہیں، اور ان کو پوری فیسیلٹی دی گئی ہیں، اور ان کو اپنا پورا حصہ بھی ملا ہے۔ اب عدم اعتماد کی تیاریاں شروع ہیں، حکومت کے خلاف لانگ مارچ شروع ہو چکے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب اپنا قافلہ لے کے سندھ سے روانہ ہو چکے ہیں، اور مختلف شہروں میں جلسے بھی کر رہے ہیں، اور پاور شو بھی کر رہے ہیں۔ بلا شبہ پیپل پارٹی ہمارے ملک کی ایک بڑی سیاسی قوت تھی، اب نہیں، اب صرف سندھ تک محدود ہے، جبکہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ان کی جو ہے اکثریت نہیں ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جس طریقے سے کمپین چلا رہے ہیں حکومت کے خلاف، ان کا حق ہے، ان کا ایک جمہوری حق ہے، کیونکہ ان کی والدہ ہمارے ملک کی بہت بڑی لیڈر تھی، ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کی ملک کی خدمات قابل فراموش ہیں۔ اب بلاول بھٹو کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو جو ہدایات مل رہی ہیں، ضروری بات ہے کہ زرداری صاحب بھی ایک زیرک سیاستدان کے طور پہ اپنے آپ کو منوا چکے ہیں جب وہ صدر پاکستان بنے۔ اس سے پہلے جب کابینہ میں تھے، جو ہوا سو ہوا، اور پٹھانوں والی بات تیر پہر اس نے خبریں کوئی۔ تو میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب اسلام آباد تک ان کا قافلہ نہیں پہنچے گا۔ میری رائے ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ وہ اس لیے یہ مجھے سب ٹوپی ڈرامہ دکھائی دے رہا ہے۔ زرداری صاحب اتنے ناسمجھ نہیں ہیں کہ وہ سندھ میں جو ابھی حکومت ہے، ان کی 1.5 سال کا عرصہ تقریباً بقایا ہے، اور وہ یہ سونے کی چڑیا ہاتھ سے جانے دیں گے۔ دوسری جانب اگر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھوں تو وہ بھی ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور بغیر یہ جو عمران خان کی حکومت ہے، ایسی کوئی حکومت اس سے قبل نہیں آئی جس میں ان کی شراکت داری نہ ہو، یا ان کے لوگ اس میں وزارتوں میں نہ ہوں، اور یا ان کا دبدبہ نہ ہو، اور ان کی بات نہ مانی گئی ہو، اور ہر حکومت میں یہ شریک رہے ہیں۔ پس پردہ، ظاہر بظاہر ہر طریقے سے ان کا طوطی بولتا رہا ہے، اور اب ان کی ویلیو اس لیے بنی ہے کہ میرے خیال میں افغانستان میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، اور جو افغانستان میں موجودہ حکومت ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار رکھے، اور ان کے خلاف جو دنیا بھر میں بے بنیاد پراپوگنڈے ہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ تو اب عمران خان صاحب کی ویلیو بن چکی ہے، جس کی بنیادی وجہ وہاں پہ جو طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے۔ تو اب آنے والے الیکشن میں مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ، اور اس کے بعد جو ہے ENP ہے، مسلم لیگ نون ہے، اور چوتھے نمبر پہ پیپل پارٹی مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ اور آنے والے الیکشن کے بعد اگر یہ پارٹیاں کامیاب ہو جاتی ہیں، بلکہ ہوں گی، میرا جتنا خیال ہے 90%، تو آئندہ حکومت خیبر پختونخوا میں GVI کی، مسلم لیگ نون کی، ENP کی اور پیپل پارٹی کی شاذ و نادر مجھے کوئی امید دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح پنجاب میں چاہے بہت کام یہ کر لیں، چاہے بہت پراپوگنڈا کر لیں PTI ان کے خلاف، تو پنجاب میں مسلم لیگ نون کی اکثریت میں کوئی کمی نہیں آئی، اور اس الیکشن میں آپ دیکھ لیں گے کہ
کہ مسلم لیگ نون پنجاب بھر میں اکثریتی جماعت بن کے سامنے آئے گی۔ بلوچستان کی حالت یہ ہوگی کہ بلوچستان میں کوئی پارٹی بھی سولو فلائٹ کے قابل مجھے دکھائی نہیں دے رہی۔ اب تک کے حالات یہ ہیں، تو بلوچستان میں بھی ہر ایک پارٹی جو ہے اپنی چند سیٹیں لے گی، اور وہ اکیلے کسی طور بھی بلوچستان میں حکومت بنانے کے قابل نہیں ہوگی جب تک ان کو مسلم لیگ نون کی حمایت حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح میں اگر اس کی بات کروں، سندھ کی بات کروں، تو سندھ میں پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم، پیپل پارٹی سپیریئر ہے، اس کے بعد ایم کیو ایم ہے، اور باقی پارٹیاں جو ہے تو وہ برائے نام ہیں، ان کی اکتوں کا سیٹیں ہوگی، لیکن پی ٹی آئی کی بھی اتنی سیٹیں نہیں ہوں گی کہ وہ حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بنے، جس کی بھی حکومت ہو۔ دوسری پی ٹی آئی کی جو شکست کی بنیادی وجہ مجھے دکھائی دیتی ہے، اور یہ ہوگی کہ ایک تو سب سے جو اہم مسئلہ مہنگائی کا ہے، جس پہ پی ٹی آئی قابو پانے میں مکمل طور پہ ناکام دکھائی دے رہی ہے ابھی تک۔ اور اس کے علاوہ جو اور وجوہات ہیں، اس میں دیکھیں پرویز خٹک کے خلاف جو کیس تھا اس کو بند کر دیا گیا، شوکت یوسفزئی کے خلاف جو کیس تھا اس کا بھی کوئی اتا پتہ دکھائی نہیں، فارن فنڈنگ کیس کو دبا دیا گیا، مخالفین پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے، مثلاً رانا ثناء اللہ کا کیس آپ دیکھ رہے ہیں، شہریار افریدی نے جو قسمیں کھائی تھیں، وہ جو بلند بانگ دعوے کیے تھے، وہ بھی سب جھوٹ ثابت ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ احتساب بھی کسی کا نہیں ہوا، جس کے بلند بانگ نعرے انتخابی جلسہ میں عمران خان صاحب اور اس کے ساتھی کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تو یو ٹرن پہ یو ٹرن، اور جتنے وعدے عمران خان صاحب نے جلسوں میں کیے تھے، اتنے گھر بنیں گے، اتنی نوکریاں بنیں گی، اتنے ڈیم بنیں گے، عوام کو جو ہے تو روزگار ملے گا، اور باہر سے لوگ آگے یہاں پہ ملازمتیں کریں گے، اور گرین پاسپورٹ کی ویلیو بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، وہ سب کچھ انہوں نے کہا، لیکن اس میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا قابل ذکر، جس میں میں کہوں کہ ہم نے ووٹ دیے، عوام نے ووٹ دیے۔ تو پیپل پارٹی کا اپنا ووٹر بھی یہی گلے شکوے کرتا ہے، اسپیشلی نوجوان۔ اب جو الیکشن قریب آ رہے ہیں، تو حکومت کی طرف سے بڑے خوش فہمی والے پیکیجز کا اعلان ہو رہا ہے، جس طرح بھی پیٹرول کی قیمت میں کمی کی گئی، پھر چیز میں بجلی کی قیمت میں کمی کی گئی، ایل پی جی کی قیمت میں کمی کی گئی، اور یہ جو نوجوانوں کے لیے انٹرنشپ کرنے والوں کے 30,000 روپے کا اعلان کیا گیا، پھر احساس پروگرام جو بے نظیر انکم سپورٹ کو نام کو تبدیل کر کے احساس پروگرام کا اسے نام دیا گیا، اور 12,000 سے 14,000 روپے کر دی گئے۔ اسی طرح بی آر ٹی میں مختلف الزامات سامنے آئے، اس پہ بھی حکومت خاموش ہو گئی۔ اور اس کے سونامی ٹھیک ہے، قابل تعریف ہے۔ اسی طرح ہمارے جو مختلف نہریں ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کے سیفٹی جنگلے لگائے گئے، ان میں درخت لگائے گئے، وہ بھی قابل قبول ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اور میرے گھر میں پیاز ٹماٹر پکانے کے پیسے نہیں ہیں، اور میرے گھر کے بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، میرے بچوں کی اسکول فیسیں ہیں، ان کے علاج معالجہ ہے، صحت کارڈ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن صحت کارڈ پہ بھی مکمل طور پہ کام نہیں چل رہے، اس میں بھی لوگوں نے رکاوٹیں ڈالی ہیں۔ مختلف اسپتالوں میں کسی نے آپریشن کی ڈیٹ لیٹ کر دی ہے کہ یہ صحت کارڈ سے ہٹ کے مجبوراً مجھ سے پرائیویٹ میرے کلینک میں آ جائے۔ تو یہ سارے چکر بھی چل رہے ہیں۔ کرپشن میں کوئی کمی نہیں آئی، کرپشن پہلے سر عام لی جاتی تھی، ٹیبل کے نیچے لی جاتی تھی، دفتر میں لی جاتی تھی، اب جو ہے پیسے ان کو گھروں میں پہنچائے جا رہے ہیں، جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، اور جو پاکستان بننے سے لے کے اب تک بدنام ہے۔ اس وقت عام آدمی کی حالت یہ ہے کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو چکی ہے، جس کی بنیادی وجہ مہنگائی، رشوت بازاری، لا قانونیت، ناانصافی ہے۔ اور قانون بھی یہاں پہ غریب کے لیے الگ قانون ہے، مالدار کے لیے الگ قانون ہے۔ تو لہٰذا یہ جو وجوہات ہیں ان کی ناکامی کی، تو پی ٹی آئی کی مجھے جو ناکامی دکھائی دے رہی ہے آنے والے الیکشن میں، اس کی بنیادی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں کیا ہوتا ہے۔ اور آخر میں پھر ایک مرتبہ اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سیاسی لوگوں کی خاطر اپنے تعلقات، اپنی رشتہ داریاں ختم نہ کریں،
یہ سارے حمام میں ننگے ہیں اور ایک دوسرے سے ان کی رشتہ داریاں ہیں، اور آپ اسمبلی میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ موروثی گدی نشین ہے، سیاسی گدی نشین ہے۔ ایک تو درباروں میں اور مزاروں میں گدی نشین بیٹھے ہیں، اور یہ ہمارے اسمبلیوں میں، سینٹ میں یہ سارے گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایوب خان کے زمانے سے لے کے ابھی تک یہی لوگ نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، اور ان کے آباء و اجداد ہمارے آباء و اجداد پہ حکمرانی کرتے رہے ہیں، پھر ان کی دوسری نسل، تیسری نسل، وہ ہم پہ اور ہماری آنے والی نسلوں پہ حکومتیں کر رہے ہیں۔ اور جب بھی الیکشن آتے ہیں تو یہ لاکھوں لگاتے ہیں، کروڑوں کماتے ہیں، کروڑوں لگاتے ہیں، اربوں کماتے ہیں، کوئی سیاسی خدمت نہیں ہے، یہ سب گپ شپ ہے۔ آخر میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو پہچانیں اور آنے والے الیکشن میں ان کو ووٹ دیں جو باکردار ہوں، ایماندار ہوں، محب وطن ہوں اور کرپٹ نہ ہوں۔ والسلام۔